حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب مستفی فرمائیں گے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود شرکت فرمائیں بلکہ اپنے احباب کو اس کی اطلاع دیں اور ان کو تاکید کریں کہ وہ خصوصی طور پر اس میں شرکت کریں۔ اور اسی طرح النور مسجد میں 18 فروری کو، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن 18 فروری کو النور مسجد میں بعد نماز عشاء ان کا خطاب ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تشریف لائیں اور ساتھ میں اپنے دوست احباب کو بھی لائیں۔ نوٹ فرما لیں 18 فروری بعد نماز عشاء النور مسجد میں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں بھائی ضیاء باسط صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم۔ درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کرو۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ
کیا نظر آئے، جان ہے کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں جس شخصیت سے التجاء خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں مجھے اپنی کم مائیگی اور کم علمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو میرے پاس وہ الفاظ ہیں اور نہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں حضرت کی شخصیت کا احاطہ کر سکوں، اور اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے میں سہارا لے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا، کہ وہ تشریف لا کر حضرت کا نہ صرف تعارف کرائیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کو دعوت کلام بھی دیں۔ حضرت کی خدمت میں میں صرف ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات بھی یہ آپ کی سماعتوں کی بھی نظر ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ محترم حنیف صاحب بہت ہی پیارے لب و لہجے میں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آنے والے مقرر سے خطاب کی درخواست کروں، ایک بہت آسان سا کوشچن ہے، تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں
اسلام کے ساتھ یہاں زندہ رہنا ہے یا اسلام کے بغیر یہاں زندہ رہنا ہے؟ یہ بڑا آسان سا سوال ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے جواب دیں کہ ہم کیسی عیش چاہتے ہیں، کیسا آرام چاہتے ہیں اور کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ کیا اسلام کے بغیر چاہتے ہیں یا اسلام کے ساتھ چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم سبوں کی دل کی آواز ہے کہ ہم زندہ رہیں تو اسلام کے ساتھ رہیں، مریں تو اسلام کے ساتھ رہیں، اور اٹھیں تو مومنین کے ساتھ اٹھیں۔ اب جو صورتحال ہے میں یہ بتا دوں کہ 8-10 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تھے، جیسے بہت ساری چیزیں امپورٹ کر لیتے تھے، علماء، حفاظ، قرآن بھی امپورٹ کر لیتے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ 1 to 10 پیمانے پر اس وقت کیا صورتحال تھی اور اب کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر 1 to 10 میں 10 تھا تو اب دروازہ مشکل ہوتے ہوتے 1 یا 2 اوپن رہ گیا ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے تجربات کے آئینے میں جو آئے دن اپنی اداس سناتے رہتے ہیں کہ اب مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ لہٰذا ایسے ماحول میں اگر ہمیں اب اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ یہاں زندہ رہیں۔ اسی فکر کے آئینے میں آپ کا محبوب ادارہ جامع مکہ مسجد نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ قاضی نارتھ امریکہ مفتی علامہ قمر حسن صاحب بستوی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی نقاب کشائی کریں تاکہ اس پروگرام میں کیا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ، مبارک ہاتھوں سے ہم نے حجاز انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ بروشر لے جائیں گے۔ اس میں کیا ہے میں اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ 5 سال سے لے کر قبر کی منزل جانے تک ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک پورا پیکج ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے 5، 6، 7، 8، 9، 10 کے لیے 3 سالہ اسلامک ایجوکیشن کا مکمل پروگرام ہے۔ اس کے بعد پھر 10 سال سے زیادہ بچے اور بچیوں کے لیے عالم عالمہ کا کورس ہے۔ اس کے بعد بڑے لوگوں کے لیے عربک لینگویج کی کلاسیں ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی کلاس ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے اور وہ ہے اپنے بچوں کی ٹیوٹوریل پروگرام۔ ہماری لائبریری میں انشاءاللہ انتظام ہوگا ٹیبل کرسی کے ساتھ کہ وہ بچے جو میتھ میں، سائنس میں، حساب میں کمزور ہیں، دوسرے سبجیکٹ میں کمزور ہیں، وہ آئیں اور فلیکسیبل ٹائمنگ ہوگی اور اس میں انشاءاللہ داخلہ لیں، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دینی مرکز ہے وہ زندہ رہے، ہم اس کے ساتھ مربوط ہو جائیں تاکہ ہماری ایمان کی حفاظت بھی ہو اور ہم اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر سکیں۔ ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے اور ٹینک میں باہر سے پانی آنا بند ہو گیا ہے تو گھبرائیے نہیں، حوصلہ پیدا کیجئے، ہم زمین کھود کے پانی نکالیں گے۔ انشاءاللہ یہ بروشرز موجود ہے، ہمارے جاوید بھائی اس کو لے لیں گے
اور آپ کے پاس وہ پہنچ جائے گا، بہنوں میں بھی یہ پہنچ جائے گا. ٹائم نہیں ہے اس وقت، ہم یہ نہیں دے سکتے. ایک شعر سنیں آپ، بلکہ ایک قطعہ سن لیں کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، اور یہ منظر لوٹتا ہے کوئی کوئی. مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. ماحول ذرا بدلے آپ کے سامنے. اب میں جس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے لیے محتاج بیان اور محتاج تعارف نہیں ہے. ایک عالم کی شخصیت کا جو تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مفتی بھی ہو، عالم بھی ہو، قاضی بھی ہو، مقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو، رائٹر بھی ہو، منتظم بھی ہو، شاعر بھی ہو، وہ سب اللہ رب العزت نے ایک شخصیت میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا قمر الحسن صاحب بستوی. ایک شعر کے ساتھ کیا عجب ان کی نواح آئے سحرگاہی سے، کیا عجب ان کی نواح آئے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائیں وہ آتش جو تیری خاک میں ہے. آئیے استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب بستوی. برادران ملت اسلامیہ، عزت ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج تک جو ہے ہیوسٹن نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار دیکھا ہے. اسی زمین پر بوڑھا ہو گیا، کسی نے آج تک میرا تعارف نہیں کرایا تھا. اب آپ لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہوگا. نہیں پہچانا ہے، یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے. تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جو انجان ہو، اور جو اتنا جان لیا گیا کہ اس کے بعد جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہو اس کو، اس کے تعارف کی کیا ضرورت ہے. میرا نام محمد قمر الحسن قادری ہے. میں نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم اور مسجد النور کا خادم ہوں. بس یہی تعارف میرا ہے یہاں کے لیے، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. ظاہر سی بات ہے ہماری نگاہیں جس کو دیکھنے کے لیے اور جس کی آواز سننے کے لیے
بے قرار تھیں، محسوس طریقے پر ہمارے درمیان، لیکن کسی دل جلے اردو شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی۔ علامہ پیر طریقت سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بحیثیت ذاکر یہاں موجود ہونا چاہیے تھا انہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ذاکر بدل گیا مگر مذکور تو بدلا نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارا مقصود، ہمارا ایم، ہمارا ہدف مذکور ہوتا ہے، ذاکر نہیں ہوتا ہے۔ مگر انشاءاللہ پھر بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ صاحب قبلہ کا خطاب انشاءاللہ لائیو ویڈیو کے اوپر ہوگا، میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا، اس کے بعد ان کا پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حنیف بھائی اچھے اناؤنسر ہیں، پتہ نہیں شعر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، مگر شعر ان کو یاد بہت ہے۔ اور ہمارے نامی صاحب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا قطع کہہ گئے صاحب، 2-3 شعر اگر میرا بھی ہضم کر سکیں تو ابھی کل ہی مکمل کیا ہے اس کی۔ یہ ہماری بزم حسان کا فیضان ہے کہ ایک نعت مہینے میں تو ہو ہی جاتی ہے۔ علماء کرام کا ماشاءاللہ پورا گروہ موجود ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ علماء کے لیے دعائے خیر استعمال کیا کیجیے، یہ دین کی آبرو ہوتے ہیں، علماء کے بارے میں تنگ نظری نہیں کبھی ہونی چاہیے۔ مطلع عرض کیا ہے کہ کہکشاں گرد راہ سفر ہی تو ہے، کہکشاں گرد راہ سفر ہی تو ہے، میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے، میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنت قابل ہے۔ سینہ کفر میں ہے شگاف آ گیا، سینہ کفر میں ہے شگاف آ گیا، جو عمر پر پڑی ایک نظر ہی تو ہے، جو عمر پہ پڑی ایک نظر ہی تو ہے۔ عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، ان کی چشم کرم کا اثر ہی تو ہے، ان کی چشم کرم کا اثر ہی تو ہے۔ بولتا شعر کہہ رہا ہوں صاحب، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، دیکھیے غور سے وہ گوہر ہی تو ہے، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، دیکھیے غور سے وہ گوہر ہی تو ہے۔ بالکل احادیث کی ترجمہ نہیں، حکم پا کر دو عالم کے مختار کا، حکم پا کر دو عالم کے مختار کا، دوڑتا آ گیا ایک شجر ہی تو ہے، حکم پا کر دو عالم کے مختار کا،
دوڑتا آ گیا، ایک شجر ہی تو ہے۔ جھک گیا ان کی دہلیز پر یک بیک، جھک گیا ان کی دہلیز پر یک بیک، حضرت شیخ یہ میرا سر ہی تو ہے۔ حضرت شیخ مقطع عرض کیا ہے، دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے، دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے، کوئی دیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے، کوئی دیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے۔ میں نے آج جس موضوع کو اٹھایا ہے، تھوڑی توجہ اس پر اگر آپ لگائیں گے تو بہت سارے گوشے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو ہماری زندگی کے اندر مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت ممد و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کی بڑی مشہور ترین آیت کریمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بڑی عام سی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ رب کریم نے جتنے بھی پیغمبران اعظام کو دنیا میں بھیجا، وہ وقت کی طاقتوں میں اتنے امتیازی مقام پر فائز ہوتے تھے کہ جس کی گرد راہ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ نبی اور رسول ان تمام اوصاف میں ممتاز ہوتا ہے جو اوصاف کسی بھی فرد کے لیے امتیازی صلاحیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ علم ہو، فکر ہو، ذہن ہو، حسن ہو، کلام ہو، تکلم ہو، بدنی فٹنگ ہو، چلنے کی رفتار ہو، بولنے کا انداز ہو، دیکھنے کی روش ہو، ہنسنے کا طریقہ ہو، ہر ایک میں نبی سب سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو ممتاز نہ بنایا جائے تو اس کی نبوت کی دلیلیں اور اس کی نبوت کی دعوت، توحید کا پیغام، لوگ اس کو سنیں گے نہیں، انسنی کر دیں گے، ریفیوز کر دیا کریں گے۔ اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ تم سے اچھا تو ہم چیلنج رکھتے ہیں تمہارے مقابلے میں۔ اس بنیاد پر ہر نبی کے ساتھ یہ خوبی، یہ فضیلت، یہ امتیاز، یہ تمایز عطا ہوتا رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، قالت رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری طرح سے ایک بشر ہیں، تمہاری طرح سے ایک بشر ہے۔ بشریت کا یہ وصف ہر نبی کے ساتھ قائم تھا اور ہر پیغمبر بشری وجود ہی کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا رہا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء و مرسلین جو بنی نوع انسانیت کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، وہ انسانی تعلقات کے حامل ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔
قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے، ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا ہے قالت رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری جیسے ایک بشر ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ رسول تم بھی کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہی ہوں۔ میں لفظ بشر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کسی کو، اس جملے پر غور کیجیے، میں نے بشر کا ترجمہ اب تک نہیں کیا ہے، اور بشر کا ترجمہ آخر میں کروں گا، میں اس کو دماغ میں رکھیے گا۔ میں تمہارا جیسا بشر ہی ہوں۔ ایک طرف تو سارے نبیوں نے یہ بات بیان کی کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، نبی کریم سے کہا گیا کہ تم بھی کہہ دو میں تمہارا جیسا بشر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے دلیل مکمل ہو گئی کہ ہر پیغمبر بشری اصولوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ کھانا وہ بھی کھائے گا، پانی وہ بھی پیے گا، سوئے گا بھی، ضروریات زندگی نیسیسٹیز آف لائف اس کی دوسری طرح سے ہوں گی، گھر وہ بھی بسائے گا، بچوں کی پرورش وہ بھی کرے گا، پڑھے گا بھی، پڑھائے گا بھی، جہاد میں بھی جائے گا، کام بھی کرے گا، جتنی بھی ریکوائرمنٹ آف لائف ہوتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ وہ پیغمبر متصف ہوا کرتا ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے، وہی قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ لفظ بشر کا استعمال اگر کوئی غیر پیغمبر کے لیے کرے تو فرمایا کہ یہ کافروں کا اصول ہوتا ہے۔ لفظ بشر کا استعمال اگر پیغمبر کے علاوہ کوئی غیر پیغمبر، عام آدمی، کوئی بھی شخص اگر استعمال کر رہا ہو تو قرآن اپنی بولی میں کہتا ہے کہ وہ کافروں کا لب و لہجہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ قوم نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے نوح ہم تجھ کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی جانتے ہیں۔ قوم فرعون نے سیدنا موسیٰ سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم یہ موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لائیں جو ہماری طرح سے ہیں، دنیا ہماری عبادت کرتی ہے۔ قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم ہماری جیسے ایک انسان ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر کے آؤ، کوئی معجزہ لے کر کے آؤ۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کفار مکہ نے کہا تھا مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کوئی رسول ہے کہ بازار میں چلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ وہی بات جب پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تائید میں اترتا چلا جا رہا ہے، اور جب وہی بات غیر پیغمبر کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تردید میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ لفظ ایک ہے، استعمال کی نوعیت بدل گئی ہے، لفظ ایک ہے، استعمال کی نوعیت بدل گئی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ انبیاء و مرسلین، خاص طور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے یہ جملہ بڑی بے باکی سے استعمال کر دیتے ہیں کہ ہماری جیسے ایک بشر ہی تو ہیں۔ ترجمے آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے صاحب۔ اسی بنیاد پر کسی بھی زبان کا جب ترجمے کی حیثیت سے کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فکشنز ہیں، ڈرامز ہیں یا اور کوئی دوسری کتاب ہو، لیکن جب قرآن یا حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا تو پھر صرف لغت نہیں دیکھی جائے گی، زبان کا اسلوب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ معیار نبوت و رسالت دیکھنا ہوگا، معیار الوہیت دیکھنا ہوگا کہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ جس کا ترجمہ ہم کرنا چاہتے ہیں کیا ذات نبوت کے اوپر یہ لفظ فٹ ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا، بہت ضروری ہے۔
इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बशरुन कहते हैं जिल्द की कैफियत को, जो हमारे बदन के ऊपर स्किन पाई जाती है, होल बॉडी के ऊपर, इसको बशर बोलते हैं। बशर हमारे पूरे पैकर को नहीं बोलेंगे, सिर्फ उस स्किन को बोलेंगे जिसको बशर कहा जाता है। लिसान अरब के अंदर इसको वजाहत के साथ बयान फरमाया गया है। लेकिन आला तर्जुमा फरमाते हैं कि बशरुन का तर्जुमा फरमाते हैं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, चेहरे मुहरे में मैं तुम जैसा हूं, मेरी शक्ल तुम जैसी है, मेरे हाथ तुम जैसे हैं, मेरी आंख तुम जैसी है। तुम भी दो आंख रखते हो, मैं भी दो आंख रखता हूं, तुम भी दो कान रखते हो, मैं भी दो कान रखता हूं, तुम्हारे मुंह के अंदर जुबान है, मेरे मुंह के अंदर जुबान है, तुम भी पैर रखते हो, मैं भी पैर रखता हूं, तुम भी हाथ रखते हो, मैं भी हाथ रखता हूं। तो इस तरह से इस जाहिरी नुमाइश में मैं तुम जैसा हूं, तुम मुझ जैसे हो, मगर फौरन वहीं पे फर्क पैदा कर दिया गया। यूहा इलज्जा, ये इम्तियाज है, फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही आती है और तुम इस कैफियत से महरूम रखे गए हो। आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 5 सेंसर्स हैं, हवासे खमसा हैं। यही 5 सेंसर्स पैगंबर के पास भी होते हैं, मगर बशरियत के इस तवाज़ुन और इअ्तिदाल और मुसावात को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो हकीकत खुद इसको मानने से इनकार कर दे रही है इस बुनियाद पर कि हमारे सेंसस किसी और अंदाज में हुआ करते हैं, पैगंबर के सेंसस किसी और अंदाज की हुआ करते हैं। हमारे एहसासात का तरीका यह है कि हम एक महदूद दायरे में अपने एहसासात को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, मगर पैगंबर का अंदाज ये हुआ करता है कि पैगंबर के एहसासात, पैगंबर के सेंसस वो इतनी दूरियों तक पहुंचते हैं कि इसे हम लामहदूद भी कह सकते हैं अपने एतबार से। अब आप देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे और उसके बाद फरमाते हैं, बिलाल की जन्नत में चलने के खड़ाओं की आवाज को मैं सुन रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगा लीजिए हमारे सेंसर की कैफियत क्या है। हम इस दीवार के पीछे की बाहर की आवाज हम यहाँ नहीं सुन सकते हैं, मगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में चटाई पर बैठे हुए हैं और जन्नत में बिलाल हबशी चले जा रहे हैं, उनके खड़ाओं की आवाज आप बैठे मस्जिद नबवी शरीफ में सुनते चले जा रहे हैं। जहाज से हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं, इरशाद फरमाया मदीने में फला मुनाफिक मर गया, हालांकि अभी कोई 100 मील से ज्यादा दूरी पर आप मौजूद हैं। फिर थोड़ी देर बाद फरमाते हैं कि देखो मेरा ऊंट कहां गायब हो गया। दो अजीब बातें हैं। एक तरफ फरमाते हैं कि मदीने में फला मुनाफिक मर गया और फिर कहते हैं कि फौरन देखो मेरा ऊंट कहां गायब हो गया। मुनाफिकीन ने ताना देना शुरू कर दिया कि अजीब सी बात है ये कैफियत। एक तरफ तो कहते हैं कि फला मुनाफिक मर गया है और इनको अगर इतना ही गैबदानी का दावा है तो अपने ऊंट के बारे में क्यों पूछते, क्यों नहीं बता दे रहे हैं। एतराज कर दिया। सुनाई पड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इरशाद फरमाया जाओ मेरा फला ऊंट फला दरख्त के पास खड़ा हुआ है, उसकी नकीर फला शाख में उलझी हुई है, वहां से पकड़ करके मेरे पास ले आओ। कहां देख रहे हैं ये पैगंबर के सेंसर। कुरान ने खुद इसको अपनी ज़बान में बयान फरमाया है। वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजरी यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से उनके भाई तीसरी बार गल्ला लेकर के वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फलस्तीन की सरजमीन पर रहते हुए मिस्र काहिरा की सरजमीन से अजीब सी खुशबू महसूस करते हुए फरमाते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आप बताओ काहिरा कहाँ है, फलस्तीन कहाँ है। फलस्तीन में रहते हुए कह रहे हैं कि मैं काहिरा से यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कुरान के अल्फाज ये कि वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजरी यूसुफ। जो ही काफिला मिस्र से चला है उसी वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़िए, ये सेंसस की बात कर रहा हूं मैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम
तख्त सुलेमानी फजाओं में उड़ता चला जा रहा है। एक जगह पहुंचे, बाद हजरात ने इस वाक़े के ताल्लुक से फरमाया है कि यह अफगानिस्तान का वाक़या है। अल्लाह आलम, एक चींटी है जो चींटियों की क्वीन है, वो अपनी तमाम बकिया चींटियों से कहती है, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान जुनूदुहुम ला यशऊरून फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। ए चींटियों, तुम अपने अपने सुराखों में बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि गफलत में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे। अभी चींटी ये बात बोल ही रही थी कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था वो उस जगह से 3 मील के फासले पर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वही सुना, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी की इस बात से आप मुस्कुरा उठे। ये पैगंबर के सेंसस होते हैं, पैगंबर के सेंसस है। ये मालूम ये हो गया कि मुसावात ज़ाहिरी तौर पर अगर आदमी तस्लीम कर ले